اس طرح کی کوئی ڈیٹیلز تو احادیث میں نہیں آئی ہیں، صرف بخاری مسلم میں ہے کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، جو رمضان میں کون سے شیاطین کے جکڑے جانے کا ذکر ہے؟ کیا سارے شیاطین جکڑے جاتے ہیں؟ کیا انسان کا نفس بھی ایک شیطان ہے؟ کیا وسوسے ڈالنے والا شیطان بھی رمضان میں جکڑا جاتا ہے؟ مہربانی فرما کر تفصیلی رہنمائی کریں۔ دیکھیں جی، اس طرح کی کوئی ڈیٹیلز تو احادیث میں نہیں آئی ہیں، صرف بخاری مسلم میں ہے کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ دنیا کا ہر شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ جو شیاطین انسانوں میں ہیں وہ تو سب سے زیادہ رمضان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ یعنی اگر میں کہوں گا تو کسی کو برا لگے گا۔ آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں کہ دیوبندیوں کو گمراہ کرنے والے شیاطین کون ہیں، وہ کہیں گے دیوبند کے علماء۔ دیوبند سے پوچھیں وہ کہیں گے بریلویوں کے علماء۔ اہل حدیث سے پوچھیں وہ کہیں گے ان کے علماء، وہ کہیں گے اہل حدیث کے علماء۔ شیعہ کہیں گے ان کے علماء، وہ کہیں گے شیعہ کے علماء۔ تو یہ جو شیاطین جن کے اوپر کنسنسس ہے سارے مکاتب فکر کا، وہ تو رمضان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے نظر آتے ہیں کہ جناب ویسے تو آپ ان کے قابو نہیں آتے، جمعے کی بھی دوسری اذان میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوں آئے ہو نا قابو، تو وہ آپ کو اتنے درس دیتے ہیں کہ آپ تنگ آ جائیں، اور خدا نہ خواستہ آپ اعتکاف بیٹھ جائیں، فجر کے بعد درس، ظہر کے بعد درس، عصر کے بعد درس، مغرب کے بعد درس، وہ صرف آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، اپنا عمل کرنا خود یہ تو ذرا مشکل کام۔ تو یہ شیاطین تو آزاد ہے نا جی، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ باقی سرکش شیاطین جکڑے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے شیاطین تو پھرتے رہتے ہیں۔ انسان کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن جو ہے وہ اٹیچ کر دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے مجھے اس پر طاقت دی، میں نے اس کو مسلمان کر لیا، وہ اب مجھے وہ بھی صرف سچائی کی ترغیب دلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو جن ہے وہ مسلمان ہے، یہ دعویٰ کوئی اور شخص کر ہی نہیں سکتا، نہ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی، نہ آپ کے بزرگ بابے، نہ میرے امام۔ میرے تو بابے نہیں ہیں، میرے تو امام ہیں۔ کوئی بندہ نہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے، صرف نبی علیہ السلام کی گارنٹی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں امام اعظم ان کو کہیں، امام ان کو مانیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی ساتھ رہتے ہیں۔ باقی جو نفس ہے یہ شیطان نہیں ہے، ظاہر ہے یہ انسان کا اپنا حصہ ہے۔ روح تو بڑی اچھی چیز ہے، روح تو نفس میں مطمئنہ بھی ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں۔ یہ موت کے وقت اہل ایمان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، آ میرے نیک بندوں میں شامل ہو، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ بھی نفس مطمئنہ بھی ہے۔ انسان کا نفس شیطان نہیں، اور نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ کوئی نہ کہے کہ میرا نفس شیطان ہو چکا ہے، اس طرح کے الفاظ نفس کے لیے استعمال نہ کریں، وہ تو روح ہے اللہ کی طرف سے۔ اب اس کو کوئی خبیث بنا دیتا ہے، انسان خود کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی، لیکن اللہ کی طرف بڑھو گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے، ہر راہ ان کو خدا تک لے جائے گی، ایک بار سچائی کے ساتھ نکلے تو صحیح۔ تو شیاطین قید کیے جاتے ہیں، لیکن نفس اور بری عادتیں جو آپ کو لگی ہوئی ہیں، ظاہر ہے وہ کوئی سوئچ تو نہیں آف ہونا ایک دم، بل افیکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر پہلے 10 نمازی ہیں تو اب 50 نمازی ہیں، اور ایک ماحول سا بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب واقعی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین جکڑے گئے ہیں۔ باقی تھوڑا بہت تو ظاہر ہے 11 مہینے تک ایک سائیکل میں پیڈل مارتے رہیں آپ، اس کے بعد پیڈل مارنا چھوڑ بھی دے تو 1 مہینے تک تو وہ چلتی رہے گی نا۔ تو شیطان نے اتنی تھپکیاں دی ہوتی ہیں 11 مہینے تک، تو تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا بھی لے تو وہ اپنے زور سے تو چل رہی ہوتی ہے، لیکن اب اس وقت پیڈل کا زور نہیں ہوتا، آپ تھوڑی سی بریکیں لگا لینا تو آپ اس غلط ٹریک سے دوسرے ٹریک کی طرف اپنی گاڑی کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک موقع دیا جاتا ہے، یہ کہیں نہیں آیا کہ جی اب رمضان آیا تو کوئی مطلب گناہ کرے گا ہی نہیں، ایسے تو نہیں ہے۔ رمضان میں بھی، رمضان کی راتوں میں بھی لوگ کتنی کتنی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ماجگاہ بنی ہوتی ہیں برائیوں کی، ایسی مطلب عید رات آپ دیکھ لیں، بخشش کی رات ہے، اس رات کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ کہیں نہیں آیا کہ سارے شیاطین کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہے بھائی۔